میں منظر عام پر آیا اور یہ درندے میرا خون پی جائیں گے، مجھے ان سے بچ کر رہنا ہوگا۔ لیکن اپنے گھر کو جلانا کہاں کی دانائی ہے، میں نے ہمدردی جتائی۔ یہ باتیں تم نہیں سمجھ سکو گے۔ یہ بتاؤ کہ تم نے کیوں فون کیا ہے؟ میں جاننا چاہتا تھا کہ اب تمہیں مجھ پر یقین آ گیا یا اب بھی بے اعتباری میں مبتلا ہو۔ تم پر یقین آ گیا لیکن دوسری ہر ذات پر سے اعتبار اٹھ گیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میری چند دنوں کی غیر حاضری میں یہاں کیا ہو گیا۔ سب کچھ الٹ چکا ہے۔ زندگی بھر کے ساتھ ہی میری جان کے دشمن ہو چکے ہیں۔ اخبار میرے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ سرکار خفا ہو گئی ہے۔ سرکاری کارندے میرے وارنٹ لیے گھوم رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اگر میں اتنا ہی برا تھا تو مجھے اتنی عزت کیوں دی گئی تھی؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ اپنے غداروں اور دشمنوں کے ساتھ یکساں سلوک کرتے ہیں۔ یہ تم نے نہیں کہا تھا، تم سے کسی نے کہا ہوگا۔ یہ بات روز اول سے میرے ذہن میں بٹھا دی گئی تھی۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ویرا کو چھپانا ایک قیامت بن جائے گا۔ تمہاری دشمنی میں انہوں نے ایک ساتھ سارے محاذ کھول دیے ہیں۔ میں بھی انہیں معاف نہیں کروں گا۔ نک کا حشر ایسا ہوگا کہ دوسرے کانپ اٹھیں گے۔ اس کی آواز یکا غضب ناک ہو گئی۔ اس کا کیا کرو گے؟ وہ بیچارہ خود بھی ایک دو روز میں جانے والا ہے۔ میں نے سرسری انداز میں اسے وہ اہم اطلاع فراہم کر دی۔ جانے والا ہے؟ اس نے میرے آخری الفاظ دہرائے اور کہا، پھر مجھے تیزی سے کام لینا ہوگا۔ میری تباہی کا سبب تم ہو اور تباہی لانے والا نک ہے۔ مجھے یہ الزام مت دو، میں اب بھی تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ خیر خواہی اب میرے کسی کام نہیں آ سکتی۔ وہ زہریلے لہجے میں بولا، تم نے ویرا کو میرے آدمیوں کے قبضے سے نکال کر میرے لیے مشکلات کھڑی کر دی تھی۔ یہ تم ہی تھے جسے پکڑ لینے کی امید میں نے ویرا کو اپنے آدمیوں کے ساتھ راج محل سے نکالا تھا۔ یہ باتیں میرے سینے پر نقش ہو چکی ہیں، انہیں میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ خود کو اور ویرا کو بچانا میرا حق تھا اور موقع پا کر میں نے اسے استعمال کر لیا۔ لڑائی شروع ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے۔ ویرا کی آزادی کے بعد میری اور تمہاری لڑائی ختم ہو گئی تھی۔ بینکاک فون کر کے دوستی میں دھمکیاں دی تھیں۔ اس نے زہریلی آواز میں پوچھا۔ وہ دھمکیاں نہیں تھی، میری خواہش تھی کہ تم پاکستانی ہو تو پاکستانی بن کر رہو، اس ملک کے دشمنوں کے ہاتھوں میں نہ کھیلو۔ ان سے گلو خلاصی کے لیے میں نے تمہیں مہلت بھی دی تھی، مگر نک نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ وہ اپنے کیے کی سزا بھگتے گا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرا ایسا دشمن ہو گیا ہے۔ تمہارا اصل دشمن وہی ہے، میری طرف سے تم بلا وجہ بدگمان ہو رہے ہو۔ ذرا سی دیر کے لیے بھول جاؤ کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا تھا، تو آج کی فضا میں تم مجھے اپنا دوست پاؤ گے۔ مجھے دکھ ہے کہ جب تک تم دوسروں کے اشاروں پر چلتے رہے، مقدر تمہارا ساتھ دیتا رہا، اور جب تم نے اپنی مرضی کے راستے کا انتخاب کرنے کا فیصلہ کیا تو تقدیر کی دیوی تم سے روٹ گئی۔ میری دوستی سے تمہیں کیا ملے گا؟ یکایک اس نے سوال کیا۔ دل کا سکون اور میرے لیے یہی سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اپنے گھر کو خود راکھ کر دینا آسان کام نہیں ہے۔ تم بہت بڑے دل اور حوصلے کے مالک ہو۔ نہیں، قدر توقف کے بعد اس کی آواز آئی، اس وقت میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ مجھے کسی کی دوستی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت تم اشتعال اور صدمے کی وجہ سے ذہنی انتشار میں مبتلا ہو۔ پرسکون ہو کر سوچو گے تو کسی مضبوط دوست کی ضرورت کے قائل ہو جاؤ گے۔ دوستی کے لیے دنیا میں صرف تم نہیں رہ گئے ہو۔ اپنا سب کچھ برباد کر کے مجھے عقل آئی ہے کہ تم بھی بھروسے کے قابل نہیں ہو۔ تم کو ایجنسیوں نے پالا ہوا ہے۔ تم مجھے وہاں لے جا کر مارو گے جہاں مجھے پانی بھی نہیں مل سکے گا۔ یہ کہانیاں ان لوگوں کی پھیلائی ہوئی ہیں جنہوں نے میری گرفتاری پر بڑے انعام مقرر کیے ہوئے ہیں۔ میرا کسی ایجنسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تم جھوٹے ہو۔ ایس ٹی ایف تمہاری پشت پناہی کرتی ہے۔ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، مگر میں تم سے بحث نہیں کروں گا۔ اس وقت تم غصے میں ہو۔ تمہاری کسی بات پر میرا دماغ سنک گیا نا تو بات بگڑ جائے گی۔ ہاں، اس وقت تمہاری خاموشی ہی بہتر رہے گی۔ درست لہجے میں جواب آیا۔ تم چاہو تو میں ایک اہم بات بتا دوں؟ میں نرمی سے پوچھا۔ اس میں تمہاری طرف سے دوستی کا کوئی دعویٰ شامل نہ ہو تو ضرور بتا دو۔ آج سپہر محمودہ آباد کے ایک مندر، ہاں وہاں آگ لگی ہے جو میں نے لگوائی ہے۔ اس نے میری بات کاٹ کر اعتراف کیا۔ میں اپنا گھر جلا سکتا ہوں تو بھگوان کا مندر کیوں چھوڑوں؟ کیا اسے نظر نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ اچانک کیسا ظلم ہو رہا ہے؟ وہ کہاں سویا ہوا ہے؟ صوبراج، اس وقت تمہاری ذہنی حالت قابل رحم ہے۔ اب تم اپنے بھگوان سے بھی لڑو گے؟ میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ جواب میں اس کا ایک ہذیانی کہکا گونجا۔ پھر اس نے کہا، اب یہ نہ کہہ دینا کہ راج محل کو جلانے کے بعد میرا دماغ چل گیا ہے۔ میں بالکل نارمل ہوں۔ مندر جلا ہے تو اب ہندو سڑکوں پر آئیں گے، کل کچھ اور ہوگا۔ میں پورے شہر کی زندگی تہو بالا کر کے رکھ دوں گا۔ دوسروں کو یہ بات معلوم نہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ صوبراج کے ساتھ تم کوبرا بھی ہو۔ میں نے اس کی خطرناک ذہنی حالت کے پیش نظر تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ نقاب پوش کوبرا بن کر تم راہ والوں سے ملتے رہے اور اسی کوبرا کی آواز شہر کے زرخرید بدماشوں پر راج کرتی تھی۔ ان کے ذریعے تم شہر میں چند روز کے لیے ہیجان پیدا کر سکتے ہو۔
لیکن تمہارے لیے خطرات بڑھ جائیں گے۔ یہ خودکشی کا راستہ ہے، اس پر چلنے سے گریز کرو۔ اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس نے ٹکا سا جواب دے کر مجھے خاموش کر دیا۔ اس وقت سوبراج کی ذہنی روح میرے خلاف چل رہی تھی۔ بات جوں جوں آگے بڑھ رہی تھی، اس کا لہجہ چارحانہ ہوتا جا رہا تھا۔ تم جو چاہو کرتے رہو، میں تمہاری سلامتی کے لیے فکر مند رہوں گا۔ میں نے بات ختم کرنے کے ارادے سے کہا۔ شہر کے بدماش کوبرا کے لیے صرف چند روز کام کریں گے۔ جب انہیں پیسے نہیں ملیں گے تو وہ سب تمہاری تلاش میں نکل پڑیں گی۔ کچھ باتیں آج کے اخبار میں چھپی ہیں، باقی کل آ جائیں گی۔ پورے شہر کو پتہ چل جائے گا کہ کوبرا کون ہے۔ تم بہت دور دور کی کوڑیاں لا رہے ہو۔ میری بات پوری ہونے کے بعد وہ بولا، کان کھول کر سن لو کہ سوبراج اب بھی فقیر نہیں ہوا ہے۔ میں وہاں سے لاکھوں ڈالر لے کر نکلا ہوں۔ مجھے نظر آ گیا تھا کہ میرے خلاف اب کیا ہونے والا ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ اب میں ہر فکر سے آزاد اور بے نیاز ہو چکا ہوں۔ تم نے سب کچھ کر لیا، مگر اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں اور سنیل کی گھر والی کے لیے کیا سوچا ہے؟ وہ سب مشکل میں گر جائیں گے۔ بات کا رخ میری ذات سے اس کی طرف مڑ گیا تھا۔ میں نے گفتگو منقطع کرنے کا ارادہ کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا۔ اگر قانون کے رکھوالوں نے انہیں تنگ نہ کیا تو وہ اپنا وقت گزار لیں گے اور اچھا گزاریں گے۔ کسی نے بلا وجہ ان کو ستایا تو وہ اپنی دردناک موت کو دعوت دے گا۔ پانی ابھی سر سے اتنا اونچا نہیں ہوا کہ تم ایسی حرکتیں کر کے اپنا دامن داغدار کرو۔ ابھی بھی تم سامنے آ کر اپنا دفاع کر سکتے ہو۔ اچھے وکیل تمہیں عدالت سے بری کرا لیں گے۔ تم تنہائی اور روپوشی کی مجرمانہ زندگی گزارنے سے بچ جاؤ گے۔ نہیں ڈینی، مجھے بچکانہ مشورے مت دو۔ میں قانون کی گرفت سے بچ جاؤں گا، لیکن نک کا کوئی پالتو بھیڑیا مجھے عدالت کے کٹہرے میں گولی مار دے گا۔ ان کے اپنے طور طریقے ہیں جنہیں میں برسوں سے دیکھتا چلا آ رہا ہوں۔ میں ایسی موت نہیں مرنا چاہتا۔ تم نے اپنے لیے جو راستہ چنا ہے، اس کا رخ اسی انجام کی طرف جاتا ہے۔ نک کی نہیں تو قانون کے کسی محافظ کی گولی تمہارا کام تمام کر دے گی۔ میں نے بے ساختہ اپنی نم ہوتی ہوئی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ بھگوان کی مرضی ہوگی۔ انسان تدبیریں کرتا رہتا ہے، اپنی تقدیر کسی کو معلوم نہیں ہوتی۔ تم مجھ سے ہمدردی کے دعوے دار ہو تو نک کو مارنے میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ میں یہی کہہ رہا تھا، مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تم نے کہا ہے کہ نک پرسوں یہاں سے جا رہا ہے۔ وقت کم رہ گیا ہے، پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ اس سے اپنا بدلہ لے لوں۔ اس دوران میں تم بھی لگے رہو۔ دوران گفتگو میں پہلی بار اس کی آواز میں کچھ بشاشت اور اعتدال کا احساس ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اگر نک تمہارے ہاتھوں مارا گیا تو میں پرانی باتیں بھلا کر تم سے دوستی کر لوں گا۔ تم چھوٹ دینے کا وعدہ نبھا رہے ہو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ سوبراج کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس وقت اس کی طبیعت پر ہیجان اور تلون کا راج تھا۔ اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ نام کو بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک ثانیے کے لیے اس صورتحال کے بارے میں سوچا، پھر کہا، ٹھیک ہے، میں تم سے کوئی پکا وعدہ نہیں کر رہا، لیکن اپنی سی پوری کوشش ضرور کروں گا۔ مجھے بھی اس سے نفرت ہو گئی ہے کہ اس نے تم پر پہلے حملے کا الزام میرے سر ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ شاید تمہیں اندازہ نہ ہو، اپنی زندگی کے لیے ایک طرح سے تمہارا احسان مند ہوں۔ مجھے برا بھلا کہتے کہتے اچانک اس نے میرے گن گانے شروع کر دیے۔ تم نے سنیل کے گھر سے غائب ہونے کا مشورہ دے کر مجھے صحیح راہ سجائی تھی۔ میں بچ گیا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اس وقت تم مجھ سے بات نہ کرتے اور مجھے ہوشیار نہ کرتے تو میں بے خبری میں سنیل کے گھر پر پڑا رہتا۔ نک کے آدمی آتے اور میرا گلا کاٹ کر چلے جاتے۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہیں میری کوئی اچھی بات بھی یاد آئی ہے، میں نے گہرا سانس لے کر کہا۔ تم سے طائب ہونے والا معاہدہ ہونے کے بعد سے میں نے تمہارے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، تمہیں بچانے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ تمہارا ماضی بہت داغدار ہے، تم پر بھروسہ کرتے ہوئے خوف آتا ہے۔ میں نے نک کو مار دیا تو تمہارے دل سے یہ خوف نکل جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، ویسے تو وہ تمہیں اپنا دشمن سمجھتا، لیکن ابھی تک زندہ ہے، اسے تم میرے کہنے پر موت کے گھاٹ اتارو گے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر انحصار نہ کرنا، میں کوشش کروں گا۔ فکر نہ کرو، اب میں فارغ ہوں، پورا دھیان اسی پر دوں گا۔ کچھ دیر پہلے تم شہر کے امن و امان کو تہبالہ کرنے کی بات کر رہے تھے، وہ کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی آواز سے بے پرواہی مترشح تھی۔ نک یہاں سے بچ کر نکل گیا تو میں اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اس کی زبان سے وہ فکریں سن کر میری جان میں جان آئی۔ میں بہت مشکل سے اسے اس موڑ تک لانے میں کامیاب ہوا تھا۔ مجھے یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ کم از کم اگلے 2 دنوں تک نک کی فکر میں مبتلا رہ کر دوسری تخریبی کارروائیوں سے دور رہے گا۔ جو شخص اپنی شکست کے انتقامی جنون میں مبتلا ہو کر اپنے بھگوان کے گھر کو آگ لگوا سکتا تھا، اس کے لیے شہر کی زندگی کو درہم برہم کرنا مشکل نہیں تھا۔ کام کی کوئی بات سامنے آئی تو میں تم سے رابطہ کروں گا، میں نے جلدی سے کہا۔ اس کی ذہنی روح کسی اور منفی سمت میں بھٹکنے سے پہلے میں خوشگوار فضا میں اس سے گفتگو ختم کرنا چاہتا تھا۔ سوبراج نے کسی رسمی تکلفات کے بغیر محض اوکے کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ کیا سر میں درد ہو رہا ہے؟ غزالہ نے سادگی سے پوچھا۔ درد؟ میں نے حیرت سے کہا۔ اس خبیث نے میرے دماغ کی چولیں ہلا ڈالی۔
تم نے سنا نہیں کہ وہ کیسے کیسے نادر نکتے اٹھا رہا تھا؟ ناکامی سے اس کا دماغ چل گیا ہے، ویرا تفکر امیز لہجے میں بولی۔ اس کی کسی بات سے پاگل پن نہیں جھلک رہا تھا۔ سلطان شاہ نے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، وہ ہر بات دلیل کے ساتھ کر رہا تھا۔ وہ صرف ذہنی انتشار کا شکار ہے۔ اپنی زندگی کا بدترین صدمہ اور نقصان اٹھانے کے بعد کوئی بھی شخص اس سے زیادہ پراگندہ خیالی کا شکار ہو سکتا ہے۔ میں نے سلطان شاہ کی تائید کرتے ہوئے کہا، کاش اسے یاد رہے کہ اس نے تم سے کیا طے کیا ہے۔ ویرا نے آرزو کی اس کے دماغ میں کوئی نیا فطور نہ آیا تو شہر میں 2 دن تک سکون رہے گا۔ یہ ضمانت حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت پاپڑ بیلنے پڑے ہیں، غزالہ بولی۔ اسے سمجھاتے سمجھاتے میری عقل معاف ہونے لگی تھی۔ اب اسے نک کا شغل مل گیا ہے۔ اس دوران میں جلال اور اول خان کو اپنے سارے وسائل بروکار لانا پڑیں گے تاکہ جلد از جلد سوبراج کی گردن دبوچی جا سکے، اور اس وقت وہی دونوں یہاں سے غائب ہیں۔ وہ دانستہ غائب نہیں ہوئے، میں نے ویرا کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ اپنے کاموں میں الجھے ہوئے ہوں گے۔ راج محل اور پھر مندر کی تباہی معمولی واقعات نہیں تھے۔ سلطان شاہ تفہیمی انداز میں بولا، پورے شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا ہوگا۔ سوبراج سے میری فی البدی گفتگو میرے لیے اعصاب شکن ثابت ہوئی تھی۔ اس کے تیکھے سوالات اور کاٹدار تبصروں کو تحمل سے سننا اور پھر موزوں ترین جواب دینا آسان کام نہیں تھا۔ میں نے صوفے پر ہی دراز ہو کر سگریٹ سلگا لی اور آنکھوں سے غزالہ کو اشارہ کیا تو اس نے سر ہلا کر مسکراتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ تم نے غزالہ سے کیا کہا ہے؟ ویرا نے چونک کر پوچھا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، تمہارے کان بج رہے ہیں، سلطان شاہ بولا۔ پھر وہ مسکراتی ہوئی کہاں گئی ہے؟ ویرا کا لہجہ استضاء امیز ہو گیا۔ زحمت کرو اور اٹھ کر دیکھ لو، میں نے جواب دیا۔ کچن میں ہوگی اور میرے لیے چائے بنا رہی ہوگی۔ جب گھر میں 2 آدمی موجود ہیں تو اسے چائے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس دن یہ رمز سمجھ لوگی سگڑ ہو جاؤ گی۔ سلطان شاہ نے فکرہ چست کیا۔ گھر میں آدمیوں کی موجودگی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سارے کام ان کے سر ڈال کر مالکان حرام خوری کرتے رہیں۔ اپنا کام اپنا ہوتا ہے، اس کے لیے ہاتھ پیر ہلانے ضروری ہوتے ہیں۔ چائے بنانے کے لیے کون سے کمال کی ضرورت ہوتی ہے؟ دین محمد اور ابرار بہترین چائے بناتے ہیں۔ یہ بلا وجہ کے چونچلے ہیں کہ ڈینی کے لیے ہر کام اس کی بیوی کرے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے، میں نے اسے آنکھ مار کر کہا۔ غزالہ بھی موم کی پتلی ہے، تو مجھے اشارہ کرتے تو میں ہرگز نہ جاتی۔ دونوں میں سے کسی کو آواز دے کر چائے بنانے کی ہدایت دے دیتی۔ تم کن ذہن ہو، اس لیے تم کو اشارے نہیں کیے جاتے۔ سلطان شاہ پھر بول پڑا۔ کہتے ہیں کہ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، کن ذہن کے لیے چابک بھی کم پڑتا ہے۔ فکر نہ کرو، کسی وقت تخلیے میں ہاتھ آ گئے نا تو میں سارا حساب بے باک کر دوں گی، ویرا سر ہلاتے ہوئے بولی۔ میں نے نوٹ کر لیا کہ تم اپنے چوڑے سینے کو کتنا مقدس سمجھتے ہو۔ اب تم ہوشیار رہنا، میں نے سلطان شاہ کو وارننگ دی۔ ویرا ایسے ہی راتوں کو بہت تیزی سے عملی جامہ پہناتی ہے، دیکھا جائے گا۔ سلطان شاہ کی بے پرواہی نے مجھے حیران کر دیا۔ اس نے مزید کہا، میں یہ لحاظ نہیں کروں گا کہ ویرا ایک عورت ہے، عورت پہل کرے تو مرد کے لیے اپنا بچاؤ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ چائے غزالہ نے تیار کی، لیکن کچن میں کھٹ پٹ کی آوازیں سن کر ابرار وہاں پہنچ گیا۔ وہ چائے لے کر آیا تو وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ سوبراج سے تکا دینے والے مذاکرات کے بعد آپس کی ہلکی پھلکی باتوں نے میرا دماغ تازہ کر دیا تھا۔ چائے کا پہلا گھونٹ لیتے ہی مجھے جلال کا خیال آیا اور میں نے اس کا نمبر ملا لیا۔ جلال اس وقت کسی اہم اجلاس میں شریک تھا۔ اسے نمبر دیکھ کر میری کال وصول کرتے ہوئے فوری طور پر اپنی پوزیشن کی وضاحت کرتی۔ میرے لیے وہ اشارہ کافی تھا۔ میں نے مختصر ترین الفاظ میں اسے یہ بتایا کہ فون پر نک اور سوبراج سے میری کارآمد گفتگو ہوئی تھی۔ اس نے اجلاس سے نمٹتے ہی مجھ سے ملاقات کا وعدہ کیا اور فون بند کر دیا۔ بیٹھے بٹھائے تم کو ایک دم جلال کیوں یاد آ گیا؟ ویرا نے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز سننے کو دل چاہ رہا تھا۔ میں نے مسکرا کر اسے سلگایا۔ تم اس کے عادی ہو گئے ہو، وہ جل کر بولی۔ بات بات پر تمہیں اس کا خیال آنے لگتا ہے جیسے وہ تمہارا استاد ہو۔ استاد طبلے بجاتے پھرتے ہیں، اس شریف آدمی کو یہ الزام نہ دو، میں نے کھولتی ہوئی خوشبودار چائے کا ایک گھونٹ لے کر کہا۔ تم نے اسے اپنی کارگزاری کی رپورٹ اس طرح دی ہے جیسے تم اس کی ماتحتی میں کام کر رہے ہو۔ میرے برجستہ جواب سے وہ قصے آ گئی۔ ہم سب ایک دوسرے کے افسر اور ماتحت ہیں۔ کبھی تم نے یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی کہ وہ بار بار یہاں کیوں تھوڑا چلا آتا ہے؟ ہم اسے کیا دے سکتے ہیں؟ اسے یہاں سے تازہ ترین خبریں اور نت نئے خیالات ملتے ہیں۔ ہم سب اپنے لیے نہیں، ایک قومی مشن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم برابری کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں اور پھر باہمی مشورے سے اپنی راہوں کا تعین کرتے ہیں۔ وہ پالیسی ساز سرکاری اداروں سے بہت قریب ہے، اس لیے موجودہ مہم میں اس کی قریبی شمولیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ مجھے سبق نہ پڑھاؤ، یہ سب باتیں مجھے معلوم ہیں۔ پھر تم اس کے نام سے کیوں چڑھ رہی ہو؟ تم نے ان دونوں سے بات کر لی تھی اور قصہ ختم ہو گیا تھا۔ اسے چڑچڑے لہجے میں کہا، اس ذرا سی بات کی جلال کو رپورٹ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ویرا کچھ خدا کا خوف کرو، سلطان شاہ نے اپنی ٹانگ اڑائی۔
یہ ذرا سی بات نہیں تھی، نک آخرکار واپس جا رہا ہے۔ صوبراج کی طرف سے شہر کا امن و امان خطرے میں تھا۔ شاہ جلال اسی بارے میں کسی انتظامی اجلاس میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی خبریں ہیں، جلال کو معلوم رہنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تم خاک بھی نہیں کر رہے، خود کو درمیان میں نہ لپیٹو، ویرا نے جلے بھنے لہجے میں بے ساختہ کہا اور سب ہنس دیے۔ صوبراج نے نک کو مار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب یہ ناگزیر ہو گیا ہے کہ وہ یا سنیل نک کی گھات میں اس کے قرب و چوار میں منڈلانا شروع کر دے گا۔ ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ کڑی نگرانی کا کام جلال کے پیشہ ور آدمی سر انجام دے سکتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ شہر میں صوبراج کی طرف سے کوئی نئی تشدد امیز کارروائی شروع ہونے سے پہلے ہم اس کے گریباں پر ہاتھ ڈال سکیں۔ ویرا نے بہت غور سے میری بات سنی، پھر قائل ہو کر بولی، یہ الجھی ہوئی باتیں ہیں جو میرے ذہن میں نہیں آ سکی تھی۔ تم بلا وجہ بات بڑھاتی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہو تو خاموش رہ کر اس کا نتیجہ برآمد ہونے کا انتظار کیا کرو۔ غزالہ نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ بات میں نہیں بڑھاتی، تم لوگ بڑھاتے ہو۔ ڈینی نے یہ باتیں پہلے ہی کیوں نہیں بتا دی، بات وہیں ختم ہو جاتی۔ چڑچڑاپن رفتہ رفتہ تمہارے مزاج کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ اس بار ناحسے کا منصب سلطان شاہ نے سنبھال لیا۔ تم چڑتی ہو اور سب کو تمہیں چڑھانے میں مزہ آتا ہے۔ ویرا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، جلال کو دعوت دی ہے تو پھر تمہیں اول خان کو بھی بلا لینا چاہیے۔ ایس ٹی ایف کے سارے اہلکار گھاگ اور پیشہ ور ہیں، وہ نک کو مارنے یا صوبراج کا سراغ لگانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ خیال ذہن سے نکال دو۔ میں نے کہا، ہم میں سے کوئی نک کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ تم نے صوبراج سے وعدہ کیا ہے کہ اسے ٹھکانے لگانے کی سرتوڑ کوشش کرو گے؟ ویرا نے حیرت کے ساتھ مجھے یاد دلایا۔ میں نے اسے شیشے میں اتارنے کے لیے بہت کچھ کہا ہے، ضروری نہیں کہ ہر بات پر عمل بھی کیا جائے۔ جلال بھی صوبراج کی اس ارادے کی تائید نہیں کرے گا، یہ فیصلے بعد میں ہوں گے۔ تم اول خان کو بلانے سے کیوں گریز کر رہے ہو؟ ویرا نے پوچھا۔ اب وہ تمہارے سر پر سوار ہو گیا، مجھے سکون سے چائے ختم کر لینے دو، میں اس سے بھی بات کروں گا، اس کا آنا بھی بہت ضروری ہے۔ چائے ختم کرنے کے بعد میں اول خان کو فون کرنے میں ذرا بھی تاخیر کرتا تو ویرا دوبارہ میرے سر پر سوار ہو جاتی۔ میں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ فوراً اس کا نمبر ملا دوں۔ موبائل فون پر رابطہ ہونے پر پتہ چلا کہ وہ سبزی منڈی کے علاقے سے گزر رہا تھا اور سیدھا ہماری طرف آ رہا تھا۔ جلدی آؤ، ویرا بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اول خان کو یہ پیغام دے کر میں نے فون بند کر دیا۔ چند منٹ بعد اول خان آ پہنچا۔ اس کے بشرے سے تکان اور افسردگی کے آثار جھلک رہے تھے، چہرہ گرد آلود ہو رہا تھا۔ معلوم ہو رہا ہے کہ کسی محاذ سے آ رہے ہو، میں نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ہاتھ منہ دھو لو، پھر چائے کی پیالی پر باتیں ہوں گی۔ وہ بیٹھتے بیٹھتے فوراً ہی اٹھ گیا۔ میں محمودہ آباد سے آ رہا ہوں، وہاں کے حالات بہت بگڑ گئے تھے۔ متعدد گاڑیوں، دکانوں اور مکانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ 15-20 آدمی زخمی ہوئے ہیں۔ غنیمت ہے کہ کسی ہلاکت کے بغیر حالات پر قابو پا لیا گیا۔ میرے آدمی رینجرز کے ساتھ گشت پر ہیں۔ اس وقت وہاں اعلان کے بغیر کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ اسے جانے سے پہلے صوبراج کے پیدا کیے ہوئے فتنے کی تفصیل بتائی اور سلطان شاہ کے کمرے کی طرف ہو لیا۔ گھٹنے ہر حال میں پیٹ کی طرف جاتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد ویرا نے دبی زبان سے کہا، یہ مثال تمہیں کیوں یاد آ گئی؟ غزالہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ منہ دھونے کے لیے ہمارے کمروں کی طرف نہیں گیا، ایک پٹھان نے منہ دھونے کے لیے دوسرے پٹھان کا کمرہ پسند کیا ہے۔ ویرا اسی دبی زبان میں بولی، تم بہت شر انگیز اور فتوری عورت ہو۔ میں نے ویرا کو گھورتے ہوئے ملامت کی۔ جہاں کچھ نہ ہو وہاں تم فساد کھڑا کر سکتی ہو۔ کیوں؟ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ اس کی آنکھوں میں شوخی ناچ رہی تھی۔ تم عورت ہو، میرے کمرے میں غزالہ بھی رہتی ہے۔ وہ عورتوں کے زیر استعمال کمروں میں بے دھڑک ہو کر کیسے جا سکتا تھا؟ اس کے لیے سلطان شاہ کا باتھ روم سب سے زیادہ موزوں تھا۔ وہ اسی طرف چلا گیا، میں نے کہا۔ اول خان غسل خانے سے تازہ دم ہو کر سلطان شاہ کے ساتھ واپس آیا تو میں نے اسے کچھ بتانے کی بجائے محمودہ آباد کے بارے میں بات چھیڑ دی۔ میری خواہش تھی کہ کچھ دیر میں جلال بھی آ جائے تو ان دونوں کی موجودگی میں نک اور صوبراج کا ذکر کیا جائے۔ محمودہ آباد میں چھوٹے موٹے کام کرنے والے ناخواندہ ہندوؤں کی خاصی تعداد آباد تھی۔ ان کا منتر عام طور پر مکفل رہتا تھا۔ خاص مواقع پر اس کا تالا کھول کر جھاڑ پونچھ کے بعد عبادت کی جاتی تھی۔ وہاں نامعلوم افراد نے چلتی گاڑی سے آتش گیر بم پھینک کر آگ لگائی تو وہ خبر پھیلتے ہی ہندوؤں کی آبادی میں سخت اشتعال پھیل گیا۔ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں سمیت پوری ہندو آبادی اپنے منتر پر جمع ہونے لگی۔ آگ سمندر کی عمارت کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ شعلوں پر بروقت قابو پا لیا گیا، مگر وہ واقعہ سنگین تھا۔ مشتعل ہجوم نے سڑکوں اور گلیوں میں پھیل کر سنگ باری کا سلسلہ شروع کر دیا۔ دکانیں تیزی سے بند ہونے لگی، ٹریفک کا سلسلہ بھی موقوف ہو گیا اور اسی دوران میں کچھ ہندو لڑکے ایک درگاہ میں گھس گئے جس پر مسلمان تماشائی بپھر کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ پولیس کی بروقت آمد کی وجہ سے وہ محاذ آرائی زیادہ زور نہیں پکڑ سکی، لیکن چند گھروں سے ہوائی فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مشتعل ٹکڑیاں گلیوں میں پھیلتی رہیں۔ متعدد افراد کو بے رحمی سے زد و کوب کیا گیا۔ چند افراد کو چاقوؤں کے زخم آئے، ان میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے۔
حالات کا وہ رخ دیکھ کر علاقے کے بزرگ میدان میں آ گئے۔ کئی تھانوں کی نفری کے علاوہ رینجرز کی طلبی کے بعد تشدد امیز واقعات کا سلسلہ کم ہوا، لیکن لوگوں میں اشتعال بڑھتا جا رہا تھا۔